خبروں کے بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ ناظرین، عمران خان صاحب نے 11 مئی سے احتجاج کا پروٹیسٹ کا اعلان کیا ہے، ڈی چوک پہ احتجاج کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ طاہر القادری صاحب بھی احتجاج کی کال دے چکے ہیں، جماعت اسلامی ان کو جوائن کر رہی ہے اس احتجاج میں، وہ بات چیت بھی ہوگی۔ یہ سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ کافی تیز ہو گیا ہے، حالات کیا بننے جا رہے ہیں، صرف یہ بات یہیں تک رکے گی؟ کہیں سے آوازیں آ رہی ہیں کہ اب مڈ ٹرم الیکشن بھی ہونا چاہیے، جتنی اس میں الیکشنز میں ریگنگ ہوئی ہے پروسیس میں۔ عمران خان صاحب نے اس کی بنیاد ڈال دی ہے، ایک ڈیمانڈ کی جس میں مزید سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ شامل ہوتی جا رہی ہیں۔ تو معاملات کس طرف جائیں گے؟ اور یہ معاملات سارے شروع ہوئے تھے سول ملٹری ریلیشن شپ پہ بات چیت کے حوالے سے، اس کے بعد جب حامد میر صاحب پہ حملہ ہوا اس کے بعد سے جیو گروپ کے ساتھ جو چیزیں چلیں ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے، معاملات سول ملٹری ریلیشن کے کانٹیکس میں میڈیا بھی اس میں ساتھ ساتھ آ گیا۔ تو اب یہ حالات بنیں گے کیا، کیسے چلیں گے، اس کے لیے ہمارے ساتھ بات کریں گے، جانیں گے۔ بہت اچھا پینل ہے ہمارے پاس آج۔ جان اچکزئی صاحب جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے، اسپوکس پرسن ہیں ان کے۔ مراد سعید صاحب ایم این اے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ سلیم صافی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اپنا کالم لکھتے ہیں، آپ ان کا مشہور پروگرام جرگہ دیکھتے ہیں جیو پہ۔ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر کامل علی آغا صاحب، پاکستان مسلم لیگ کاف سے ان کا تعلق ہے، اور شیخ رحیل اصغر صاحب ایم این اے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور چیئرمین ہیں نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ڈیفنس کے۔ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ کامل علی آغا صاحب، گفتگو آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گا، پاکستان مسلم لیگ کاف یہ بھی احتجاج میں شامل ہو رہی ہے، کل کے حوالے سے بھی آپ نے کال دی ہے، تو 11 مئی کے حوالے سے آپ کا کیا سٹینس ہے؟ دیکھیں، 11 مئی کے جو مطالبات ہیں وہ تو ہم پہلے سے ان کے حق میں ہیں، وہ بڑے جسٹیفائیڈ ہیں، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن اصلاحات ہونی چاہیے، اور الیکشن ایسے ہونے چاہیے، اور الیکشن کمیشن ایسا آزاد ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی شک و شبے کی گنجائش نہ رہ جائے، اور ووٹر کو یہ اعتماد ہو کہ جس کو میں نے ووٹ دیا ہے وہی الیکٹ ہونے جا رہا ہے یا وہ الیکٹ نہیں ہونے جا رہا، اس کو پتا ہو کہ میرا ووٹ جو ہے اس کا استعمال درست ہوا ہے اور اس میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں، اور پچھلے الیکشن میں آپ کا موقف، آپ کی پارٹی کا موقف یہی ہے کہ دھاندلی ہوئی تھی؟ ہم تو سب سے پہلے لوگ تھے، چودھری شجاع حسین صاحب نے سب سے پہلے کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ 11 مئی کو آپ جوائن کر رہے ہیں عمران خان کو کہ نہیں کر رہے؟ دیکھیں، اس کا فیصلہ تو ہماری پارٹی کی قیادت کرے گی، اور اگر یہ فیصلہ ہوا تو انشاءاللہ تمام پارٹی جو ہے اس میں ہمارے ورکر جو ہیں وہ سارے شریک ہوں گے، کیونکہ ہم ان کے مطالبات کو بڑے جسٹیفائی سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اصلاحات جو الیکشن لاز کے اندر آنی چاہیے، الیکشن کے نظام میں آنی چاہیے، اور الیکشن کمیشن میں آنی چاہیے، وہ ضروری ہیں، اور اس کے بغیر صاف اور شفاف الیکشن ناممکن ہے۔ شیخ رحیل اصغر صاحب، جتنی یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں آپ کی پارٹی کے لیے، آپ کی حکومت کے لیے، یہ باعث سے تشویش ہیں کہ نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل پہ بات یہ ہے کہ یہ تو اپوزیشن جماعتوں کا اپنا ایک انداز ہے، وہ جیسے جی چاہے ان کا وہ کریں، لیکن میں یار ان چیزوں کو آج تک بڑی عرصہ دراز سے، میں بھی اس جو انسٹیٹیوشن ہے اس کا ایک ادنا سا اسٹوڈنٹ ہوں، میں الیکشن میں بارہا حصہ لے چکا ہوں، مجھے ویسے آج تک اس منطق کی سمجھ نہیں آئی۔ میں نے برسہ دراز سے سنتا آ رہا ہوں، جو لوگ جیتتے ہیں وہ اپنی جیت کے نشے میں ہوتے ہیں، جو ہارتے ہیں وہ اس ہار کو ماننے کو تیار نہیں ہیں، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ میں زیادہ لمبی بات اس لیے نہیں کروں گا کہ اس میں خاصی آپ کی ایک بڑا پینل ہے جس کو اس معاملے میں ڈسکس کرنا ہے، تو اس میں 2008 میں دیکھیں، میں جب 2008 کا الیکشن ہوا تو اس میں پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی، اور اس میں شروع میں دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ نون نے ان کا ساتھ دیا، لیکن چونکہ ایک پرنسپلی ایک معاملے پہ اختلاف تھا تو علیحدگی اختیار کر لی، اور اس وقت جو پریزیڈنٹ تھا جس کی انڈر پریزیڈنٹ شپ کے الیکشن ہوئے وہ مشرف صاحب تھے، اس پہ بھی انگلی تو اس پہ بھی اٹھائی گئی تھی۔ 2013 میں جب الیکشن ہوئے تو اس وقت پریزیڈنٹ تھے آصف علی زرداری، اور میرے خیال میں اس وقت مسلم لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے اچھے مراسم نہیں تھے، اور یہ تو ہوتا نا کہ اگر الائی ہوتے یا ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو پھر یہ بات تصور کی جا سکتی ہے، مانی جا سکتی ہے۔ اور اسد اگر آپ تھوڑا سا اس میں غور فرمائیں نا، تو میں جب میرے جو ہے نالج میں چیز وہ تو یہ ہے
کہ اس 2013 کے الیکشن میں الیکشن کمیشن نے اور بیشتر جماعتوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے، اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنی عدلیہ کو نگرانی کے لیے معمور کریں، جو کہ انہوں نے میرا خیال ٹرن ڈاؤن کر دی۔ پھر اس کے بعد بارخواہ ایک اپروچ کرنے کے بعد وہ باتیں انہوں نے ان کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے ریٹرننگ افسر جو تھے وہ عدلیہ کے سیشن ججوں کو مقرر کر دیا۔ اب اور یہ ڈیمانڈ کس کی طرف سے آئی تھی؟ پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے آئی تھی یا پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کی تھی؟ یہ میرے خیال میں پہلے شروع ہوا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، پھر اس کے بعد مختلف اور سیاسی جماعتوں نے بھی اس پہ اظہار کیا کہ ان کی زیر نگرانی ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بعد ان کی وہ جو ریکویسٹ تھی مراد سعید صاحب ریٹرننگ آفیسر جی شیخ روہیل اظہر صاحب، میں مراد سعید صاحب سے پوچھوں، پی ٹی آئی کی طرف سے ڈیمانڈ آئی تھی پہلے کہ جی ریٹرننگ آفیسرز جو جوڈیشل آفیسرز ہیں وہ اس کو سپروائز کریں، آپ کی طرف سے تھی، اس کے بعد آپ نے وائٹ پیپر بھی نکالا سارا، اب آپ چیف جسٹس پہ بھی الزام لگا رہے ہیں۔ اس وائٹ پیپر میں مجھے چیف جسٹس کا نام نظر نہیں آیا کہ سابق چیف جسٹس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اشرف صاحب کے جب یہ الیکشن کی رزلٹ آ گئے اسی وقت ہم نے آر اوز کے اوپر جو تھا اور جوڈیشری کا جو اس کے اندر کردار تھا، اور جب چیف جسٹس صاحب نے ان سے ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بڑا اچھا الیکشن آپ نے کنڈکٹ کرا ہے، تو اسی وقت تحریک انصاف کا رد عمل سامنے آیا تھا۔ 21 صفحات پہ مشتمل، اگر آپ اس کو دیکھیں تو بہت جگہوں پہ یہ 21 صفحات ثبوت ہے، پروفس ہے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک حلقہ ہم نے اس میں مینشن کیا ہے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جہاں سے لڑے تھے، ٹوٹل نمبر آف ووٹس وہاں پہ جو ہے وہ 1800 ہے۔ ساری باتیں صحیح ہیں، چیف جسٹس سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کا نام ان 2000 صفحات میں کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں اس وقت جو جوڈیشری کے کردار کے اوپر ہم نے بات کی تھی اور آر اوز کے کردار کے اوپر بات کی تھی، اور جوڈیشری کا آپ دیکھیں کہ جب فارم آتے ہیں سرکاری ریزلٹ ان کی طرف سے آتے ہیں تو اس میں ریزلٹ کو کس طرح چینج کیا گیا ہے وہ عدلیہ ہی کروا رہی تھی نا، آر اوز ہی کروا رہی تھی، چیف جسٹس کے انڈر ہو رہا تھا، تو وہ سارے ثبوت انہی کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور انہی کے اوپر آتے ہیں۔ اگر آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیجیے، اس میں ایک ایک صفحہ اگر آپ کھولیں تو ہمارا اگر ایک پولنگ بوتھ سے ہم نے ریزلٹ لیا ہے اس میں ہمیں اگر 1500-1600 ووٹ کسی نے لیے ہیں، تو اس میں جب 11 مئی کو بعد جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے کہاں تک لے کے جائیں گے آپ اس پروٹیسٹ کو؟ کیونکہ پچھلے سال الیکشن جب ہوئے اس کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے، سڑکوں پہ آئیں گے، اور اس کے بعد بات چیت کے بعد یہ مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب بھی بات چیت کے بعد آپ یہ مسئلہ ختم کر دیں گے، صرف ایک ڈیمانسٹریشن ہوگی اور اس کے بعد سب اپنی جگہ پہ اسی تنخواہ پہ کام کریں گے؟ دیکھیے اشرف صاحب، آئینی پاکستان ہمیں کہتا ہے فری اینڈ فیئر الیکشن کنڈکٹ کروانے کا۔ آپ نے چیف جسٹس کا پوچھا کہ ان کا نام تھا یا نہیں تھا، تو اسی وقت جو ہم نے میرے آر اوز کا ذکر کیا وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن ہم گئے سپریم کورٹ، چیف جسٹس صاحب ہمیں فرماتے ہیں کہ میرے پاس 20,000 اور بھی پٹیشن پڑے ہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ پاکستان کا اگر سب سے کرپشن کی ہم بات کرتے ہیں، سب سے بڑی کرپشن یہ ہے کہ آپ عوامی مینڈیٹ کو چوری کر دیں۔ یہاں پہ ہم الیکشن ٹریبیونل چلے گئے، 400 کیسز ابھی بھی وہاں پہ پٹیشن جو ہے وہ پینڈنگ پڑے ہیں، تو یہ ڈائریکٹ عدلیہ کا کردار اس میں آ جاتا ہے۔ پھر الیکشن کمیشن کے پاس ہم چلے جاتے ہیں، الیکشن ٹریبیونل میں چلے جاتے ہیں، سپریم کورٹ جاتے ہیں۔ اس پہ اعتماد ہے آپ کو؟ جی، موجودہ عدلیہ پہ اعتماد ہے، موجودہ چیف جسٹس پہ اعتماد ہے؟ ابھی 400 کیسز ہمارے پینڈنگ ہے، ابھی 400 پٹیشن ہماری پینڈنگ ہے۔ طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کیس اگر حق میں ہوا تو پھر اعتماد ہوگا ارشد، اگر کوئی کیس حق میں ہوا تو پھر اعتماد ہوگا، ورنہ تو وہ اعتماد وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ شیخ صاحب آپ مجھے بولنے کا موقع دیا، آپ بول رہے تھے تو میں خاموشی سنا تھا۔ لقمہ دیا۔ دیکھیے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، ہم نے بھی کہا، لیکن ہم نے 2100 صفحات پہ مشتمل ایک وائٹ پیپر جاری کیا۔ اس کے ایک الیکشن ٹریبیونل جا سکتے تھے، ہم سپریم کورٹ جا سکتے تھے، ہم الیکشن کمیشن کے پاس جا سکتے تھے، اس کے آگے ہم کہاں پہ جائیں گے؟ ہم سڑکوں پہ نکلیں گے۔ جب بھی ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھیں ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، ہم اس جمہوری نظام میں جو خامیاں موجود ہے، الیکشن سسٹم میں جو خامیاں موجود ہے، اس کو دور کرنے کے حد تک وہاں پہ ہم۔ آپ کی پارٹی نے بھی الیکشن ریگنگ پہ کہا اور بڑا کلیئر سینس آپ کی پارٹی نے لیا، اب جو صورتحال بن رہی ہے آپ کدھر کھڑے ہیں؟ ہم بالکل یہ کہتے ہیں کہ ریفارمز ہونے چاہیے، دھاندلی ہوئی ہے، لیکن اگر طریقہ کار یہ ہے، کل ہمیں کوئی چوائس ملتا ہے الیکشن کا، ہم الیکشن کی مخالفت کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بے شک یہ رزلٹ جو ہے ہم نہیں مانتے، ہم ٹالریٹ کر رہے ہیں، جو بھی مینڈیٹ ہے انہیں موقع دینا چاہیے، جمہوریت کی یہ تسلسل جاری رہنی چاہیے۔ لیکن ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کس طرح محض اتفاق ہے کہ طریقہ کار کے طور پر، ایک اسٹریٹجی کے طور پہ لاکھوں لوگوں کو آپ سڑکوں پہ لائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریفارمز کی بجائے حکومت کو گرانا چاہتے ہیں۔ حکومت کے ساتھ ہمارے کئی اختلافات ہیں، لیکن سسٹم کو گرانا چاہتے ہیں۔ یہ کیسا محض اتفاق ہے کہ جیو کے ساتھ ایک پریمیئر ہماری جو قومی ادارے ہیں ان کا جو ایک چل رہا ہے، اور جو کوریج تھی ISI چیف کے بارے میں ہم نے سب اس کی مذمت کی، لیکن کل تو آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا، کل ان کے ساتھ آپ ملے ہوئے تھے، جو کمپین آپ نے چلایا، خود اسد عمر صاحب اس میں تھے، آپ نے امن کی آشا کی میں بات کر رہا ہوں، اسی طرح پکار میں خود عمران خان صاحب اس کمپین کا حصہ تھے، اور یہی جیو اس وقت آج بھی اس میں آپ مجھے
بتائیں، اس میں آپ مجھے بتائیں، رہزن میرا رہبر ہے، قاتل ہے میرا منصف، کہہ دوں تو بغاوت ہے، سہلو تو قیامت. یہ آپ کے سامنے ایک بڑا بک پڑا ہوا ہے، اس میں آپ مجھے بتائیے کہ انہوں نے جیو پہ یہ الزام اس وقت لگایا تھا، بالکل ریگنگ کی ہے؟ نہیں، بالکل لگایا تھا، بالکل لگایا تھا. آج یہ اتفاق ہے، ہمارے اس کے اوپر جو ہمارا وائٹ پیپر ہے اس کے 5 صفحے پہ ہم نے بالکل جو کا نام لکھا ہے، اتفاق ہے، ان کا بٹن کسی نے نہیں دبایا. ایک جملہ اسد شریف، میں اگر برا لگتا ہے ویسے میں انٹرویو کر رہا ہوں، یہ ایک انٹرویو کر رہا ہوں، برا لگتا ہے طالبان کے حوالے سے. اس سارے معاملے میں اگر سلیم صافی صاحب آج بیٹھے ہیں، انہوں نے جو ایک سٹینڈ لیا، یہ بھی محض اتفاق ہے. بالکل سلیم صافی صاحب اس پہ سلیم صافی صاحب بڑی اچھی روشنی ڈالیں گے. اتفاق سے آج انہوں نے ایک آرٹیکل بھی بڑا خوبصورت لکھا ہوا ہے، بڑا موتیوں میں. بالکل جی صافی صاحب، سارے معاملے کو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، اس پہ تو میں بات کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے چونکہ آپ اس ملک کے ایک معروف اینکر ہیں اور یقیناً آپ صحافتی اخلاقیات کا آج کل بڑا اس کا درس بھی دیتے ہیں، تو مجھے یقین ہے کہ وہ صحافتی اخلاقیات کے تحت اب سے 2 گھنٹے پہلے سے میرے خلاف آپ کے چینل پہ ایک جھوٹی خبر چل رہی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے اس کی وضاحت کی وہ دیں گے. اگرچہ جی بالکل غلط. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خبر میں جو کچھ کہا گیا ہے، ایک ARY چلا رہا ہے اور ایک یہاں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ میری عامر میر کی اور بیجر عامر کی آج مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. ہوا یہ کہ ہمارے ہاں معاشرتی روایات بھی ہیں. میں PTI کا شدید کرٹک ہوں، لیکن مراد سعید میرے سگے بھائی جیسے ہیں، ہم روز ملتے ہیں. کل میں نے دوپہر کا لنچ سردار مہتاب کے ساتھ کیا ہے. شام کا کھانا میں نے ANP کے سینیٹر نبی بنگش کے گھر کھایا ہے، جہاں پہ PTI کے 2 رہنما بھی موجود تھے. ہوا یہ کہ اس روز اسفندیار ولی خان کے گھر مجھے مولانا فضل الرحمان ملے. انہوں نے مجھے کہا کہ کافی دن ہو گئی گپ شپ یہ جانے چکزئی بیٹھی ہوئی، اور مراد کو بھی پتہ ہے کہ اس طرح کی دعوتیں ہم پچھلے سال میں میرے خیال میں 20-25 یا میرے گھر پہ یا میجر عامر کے گھر پہ یا ان کے گھر پہ کر چکے ہوں گے. آج بھی ملاقات میں آج ہم ادھر گئے. میرے ساتھ ایک اور جرنلسٹ بھی تھا، جان اس کی گواہی دے گی، عقیل یوسفزئی، جو نہ جنگ گروپ میں ہے. ابھی آپ ان کا فون ملا کے، اگر تو میں نے جیو کی بات کرنی تھی تو میں عقیل یوسفزئی اور میجر عامر کو کیوں لے گیا، اور اگر میجر عامر نے حکومت کی بات کرنی تھی تو سلیم صافی اور عقیل یوسفزئی کو کیوں لے گیا. نہ جیو پہ بات ہوئی ہے نہ اس پہ، اور 2 گھنٹے سے یہ تماشا لگا ہوا ہے. ایک وہاں پہ ایک تیسمار خان بنے پھرتے ہیں رپورٹر. یعنی مجھے تو آج پہلی مرتبہ شرم آ رہی ہے. میں بہت خوش تھا جرنلسٹ بننے پہ، لیکن یہ کچھ دنوں سے جو کچھ ہو رہا ہے نا، میں کہتا ہوں کاش میں کہیں چپڑاسی ہوتا، لیکن میں اس پیشے میں نہ آتا. ہم انسانی اخلاقیات بھی بھول گئے ہیں. حامد میر کو 6 گولیاں لگی ہوئی ہے. آخری کالم بھی اس کا میرے کالم کے جواب میں لگا تھا. اور آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک حامد میر آ کے کیپٹل ٹاک کے اس پہ دوبارہ نہیں بیٹھتے، میں اور میرا پورا خاندان اس کے ساتھ ہوگا. اور جب تک سب حامد میر کے ساتھ ہیں، سب کو ہمدردی ہے، سب اور اس کی اچھا آپ ان سے پوچھ لیں. دیکھیں ملاقات کی آپ نے بات کی، دنیا نے مجھ سے پوچھا نہیں، دنیا نے مجھ سے پوچھا نہ یہ ترجمان نے ان سے ترجمان سے بات ہوئی تھی. میرا خیال ہمارے آپ سے رپورٹر کی بات ہوئی تھی آپ سے. میں نے اس کو کلیئرلی کہا ہے کہ ایک سوشل میٹنگ تھا، ایک کارٹسی میٹنگ تھی، اس میں کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں تھا. اور میں نے یہ بھی کلیئرلی کہا کہ جیو نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی مولانا صاحب سے کہ وہ ISI اور جیو کے درمیان میڈیشن کریں. اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی. پھر میں نے یہ بھی کہا کہ طالبان کے حوالے سے کوئی، یہ میں نے تمام چینلز کو پھر بعد میں بھی بتایا. کتنی دیر کی ملاقات تھی؟ تقریباً 2 گھنٹے کی کورٹسی ملاقات تھی. اور یہ نارمل پہلی دفعہ نہیں ہوا. اس میں میجر عامر صاحب تھے، سلیم صافی صاحب تھے اور عقیل یوسفزئی صاحب تھے. 2.5 گھنٹے. آپ کے علم میں ہے یہ ملاقات مراد سعید صاحب کی ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہے؟ میں نے آ کے خود ان کو بتا دیا تھا. دیکھیں مجھے جتنی انفارمیشن ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے ملاقات کا پتہ چلا سلیم صافی صاحب اور یہ چک سعید کے صاحب کے تھرو. پھر ٹی وی پہ میں نے جتنا کچھ تھا اور سوشل میڈیا پہ جو چیزیں چلی پھر اس کے بعد، تو وہی چیزیں میں نے دیکھی ہے. لیکن چک سعید صاحب نے جو باتیں کی تھی تمام پولیٹیکل، میں اس کی طرف آؤں گا کیونکہ انہوں نے جو الزام تمام پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہے کہ دن لی ہوئی ہے. اس سسٹم میں خرابیاں ہم کس طرح ٹھیک کریں گے؟ میں نے کہا کہ آئین کی بات کی نہیں، ایک منٹ ارشد صاحب، میں نے قانون کی بات کی، میں نے الیکشن ٹریبیونل کی بات کی، میں نے الیکشن کمیشن کی بات کی، میں نے سپریم کورٹ کی بات کی. ہم نے ہر دروازہ کٹکھٹایا. اب تو ہم کسی کے پاس جانا تو ہوگا. ہم عوام کو کیا کہیں گے جب اگر کرپٹ سسٹم میں ہی جب اس طرح کرپشن کے تھرو عوامی مینڈیٹ کو چوری کر کے ہم حکومت بناتے تو میرے خیال سے وہ عوامی پیسے نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ جہاں تک پھر اس کا حل کیا ہے کامل علی آغا صاحب؟ اس کا حل کیا ہے؟ کیا یہ اسی طرح سسٹم چلے گا یا کہ جیسے APML کی طرف سے اب آ رہا ہے مطالبہ آ رہا ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے الیکشنز میں اور ان عام انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے، تو اب چیزیں اس طرف جائیں گی؟ کوئی مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے، کیا ہوگا؟
دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی. حکومت کو چاہیے، اور یہ کافی دیر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پچھلے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، اور یہاں تک کہا گیا کہ یہ اتنے ریگڈ الیکشن تھے کہ مختلف صوبوں کے اندر مختلف جماعتوں کو مینڈیٹ دلوایا گیا، اور نون لیگ کو جو ہے وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ 2/3 اکثریت کے قریب جو ہے وہ سیٹیں دی گئیں. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے 35 پینچر والا واقعہ بھی ہوا، اس کے اندر بھی بڑی لے دے ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جماعتیں بھی اس وقت ایجیٹیشن میں جا رہی ہیں، ان کے مطالبات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ مطالبات ہیں جو الیکشن سے قبل اور الیکشن کے بعد تمام پولیٹیکل جماعتیں یہ بات چاہتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں کہ الیکشن کے اندر جو ہے اصلاحات، الیکشن لاز کے اندر اصلاحات، اور الیکشن کے سسٹم کے اندر اصلاحات، اور الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو حکومت کو چاہیے تھا کہ یہ تو مطالبات چلے آ رہے ہیں، ہر الیکشن کے بعد یہی مطالبات ہوتے ہیں. اب سچویشن کیا بن رہی ہے؟ میں یہی بات کر رہا ہوں. اگر آپ میری بات سن لیں گے تو میرے خیال میں معاملہ جو ہے وہ سیدھا ہو سکتا ہے، اب بھی ہو سکتا ہے. حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، یا کم از کم جو پارلیمنٹ کے اندر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو بٹھا کے ان کی ریزرویشن سنیں، اور پھر جو اصلاحات درکار ہیں اور جو وہ خود بھی مطالبہ کرتے رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب میرے ساتھ ایک الیکشن لاز کے اوپر، آپ کو یاد ہوگا، کمیٹی بنی تھی جو جنگیر بدر کی کنوینرشپ میں بنی تھی. اس کے اندر انہوں نے بڑی دلچسپی لی. اسحاق ڈار اور انوشا رحمان، یہ 2 شخصیات ایسی تھی جنہوں نے محنت بھی بڑی کی اور تجاویز بھی مرتب کی ہم سب نے مل کے، اور لیجسلیشن بھی تیار کی. وہ کمیٹی کی شمارشات موجود ہے، وہ نکال لیں اور تمام پولیٹیکل پارٹی کو بٹھا کے وہ اصلاحات جو درکار ہیں الیکشن لاز کے اندر. اگر حکومتی پارٹی یہ چاہتی ہے کہ آئندہ کے لیے ملک کے اندر انتخابات صاف اور شفاف ہوں تو میرے خیال میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بصورت دیگر کیا ہوگا؟ 11 مئی کو لوگ سن لیں، ایک منٹ بات سن لیں. بات یہ ہے کہ 11 مئی کے بعد ہو سکتا ہے معاملات کسی اور طرف نکل جائیں. سلیم صافی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی موجودگی میں یہ بات کر رہا ہوں. جب لوگوں کے گریونسز باہر آتے ہیں، جب مہنگائی لوگوں کا زخم چاٹ رہی ہوگی، جب بے روزگاری لوگوں کے زخم چاٹ رہی ہوگی، جب لوڈ شیڈنگ لوگوں کے زخم گہرے کر رہی ہوگی، تو لوگوں کے گریونسز جب باہر نکلیں گے اور اس ایجیٹیشن میں شامل ہو جائیں گے تو عمران خان کے بس میں بھی نہیں رہے گا اور طاہر القادری کے بس میں بھی رہے گا. لوگ اپنے اجتماع کو خود چلانا شروع کر دیں گے اور پھر وہ طوفان اٹھے گا کہ حکومت اس کے اوپر کنٹرول حاصل نہیں کر سکے گی. تو میں سمجھتا ہوں بالکل یہی پہلے یہ بہت خوفناک سینیریو ہے. مجھے جانا چاہیے صاحب بریک پہ جانا ہے. شیخ زہیل اصغر صاحب، یہ وہ سینیریو کامل علی آغا صاحب پیش کر رہے ہیں، خوفناک سینیریو جو کہ بن سکتا ہے. اس پہ مجھے ایک بریک پہ جانا ہے. ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے پینلسٹ سے، خاص طور پہ سلیم صافی صاحب، شیخ زہیل اصغر صاحب، مراد سعید صاحب اور جان اچکزئی صاحب سے پوچھیں گے کہ واقعی اس طرح کا سینیریو بننے جا رہا ہے کہ نہیں. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ ملک میں جو صورتحال بننے جا رہی ہے، سینیٹر کامل علی آغا صاحب نے اس کا ایک کافی خوفناک سینیریو پیش کیا. سلیم صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ صورتحال اسی طرف جا رہی ہے جس طرح کامل علی آغا صاحب پیش کر رہے ہیں کہ اگر حکومت نے ابھی ایکٹ نہ کیا تو 11 مئی کے بعد یہ صورتحال بھی ہو سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن میں گڑبڑ ہوئی ہے. پنجاب میں بھی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہوئی ہے، بلوچستان میں سب سے زیادہ ہوئی ہے اور سندھ میں بھی ہوئی ہے. جو وہاں پہ پی ٹی آئی نے ثبوت کچھ پیش کر دیے ہیں لاہور وغیرہ کے. اسی طرح اگر آپ کو یاد ہو تو حامد میر صاحب کو اللہ صحت دے، تو ان کے پروگرام میں ایک ہمارے مولانا عبدالعزیز صاحب وہ بوری بھر کے لائے تھے بیلٹ پیپرز کے. وہ کرک میں تھا، اور کرک یعنی وہ حلقہ کے جو اس کے مقابلے میں پی ٹی آئی تھی. اور میرے خیال میں ان قوتوں نے کی ہے یہ دھاندلی اور گڑبڑ. عمران خان صاحب اس میں ایک اور چیز کہتے ہیں کہ یہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس میں جیو کا بھی ایک کردار. ہاں، وہ بات تو اس لیے ان کی ٹھیک ہے کیونکہ چیف الیکشن کمشنر جو تھے وہ میر شکیل الرحمان تھے.
DGI اس وقت جو تھے میر ابراہیم رحمان تھے، اور پھر صوبے اور مرکز کی حکومت اور لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری اس وقت اظہر عباس کے پاس تھی، اور لاہور کے پولنگ اسٹیشنوں کا انچارج میں تھا. تو بات تو ان کی ٹھیک ہے بھائی. جس الیکشن کمشنر نے وہ کیا تھا اس پہ 3 بندوں نے اتفاق کیا تھا، ایک آصف علی زرداری، دوسرے میاں نواز شریف، اور تیسرے ہمارے محترم عمران خان صاحب نے، جس چیف جسٹس کی نگرانی میں ہوئے تھے. اگر آپ کو یاد ہوگا تو جب ملک ریاض کا کیس آ گیا اور میں جیو میں ہو کے بھی یہ کہتا تھا کہ نہیں چیف جسٹس کے ساتھ یہ حساب ہونا چاہیے، وہ انصاف نہیں کر سکتے، تو عمران خان صاحب اس چیف جسٹس کے ساتھ وہ کھڑے تھے. تو یقیناً اس لحاظ سے تو ان کا یہ. پھر یہ کہ آپ کو دیکھا ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب الیکشن ریزلٹ کی تقریر کر رہے تھے تو ان کے ایک کان پہ میں نے کمپٹی پہ پستول رکھا ہوا تھا، دوسرے پہ انصار عباسی نے رکھا ہوا تھا کہ شہباز جا کے تقریر کرو اور الیکشن کا. حالانکہ ادھر ایک جرنلسٹ کھڑے ہوئے تھے ان کے ساتھ اس نشست پہ، وہ ہمارے آج ٹی وی سے وابستہ تھے. لیکن پی ٹی آئی کی یہ بات درست ہے کہ الیکشن میں گڑبڑ ہوئی ہے. یہ ٹریبیونلز کا اور عدلیہ کا فرض تھا کہ یہ جو پلندہ ان الزامات کا فیصلہ وہ مہینے میں کرتے، 2 مہینے، اور صرف اس یہاں کا نہیں کہ لاہور کے صرف کرے، وہ فیصلہ پشاور کا بھی ہونا چاہیے، وہ کرک کا بھی ہونا چاہیے، وہ بلوچستان کا بھی ہونا چاہیے. اور اگر عدلیہ نہیں کر رہی، اگر عدلیہ نہیں کر رہی تو ظاہری بات ہے کہ یہ سینیریو بنے گا جو کامل علی آغا صاحب کہہ رہے ہیں. احتجاج ان کا حق ہے، کر لیں. جی مراد سعید صاحب، میر شکیل الرحمان اور باقی ڈیزگنیشن صافی صاحب نے بتا دیے کہ یہ سارا کنٹرول تو ان کے پاس تھا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس طرح کے میں جانا چاہیے، جیسا نے 2-3 باتیں کی، میں اس کا جواب دوں گا. پھر صافی صاحب انہوں نے کہا کہ طالبان کے اوپر ان کا موقف چینج ہو گیا. ہمارے منشور کا حصہ ہے کہ آئسولیٹ اور ایلیمینیٹ. یہ تحریک انصاف کے موقف کا جو موقف ہے وہ پیش ٹاک کی طرف ہم گئے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ میڈیا کا انہوں نے حوالہ دیا تو پیج 5 کی جو وائٹ پیپر ہے اس میں ہم نے ذکر کیا کہ جیو کا اس میں کیا کردار تھا اور اس کو ہم نے واضح کر دیا ہے. تو آپ یہ دکھا بھی سکتے ہیں دیکھنے والے جو ہے. نمبر 2. نمبر 3 جو صافی صاحب نے بات کی، اب اس کی طرف آتے ہیں. دیکھیں کہ جب الیکشن ہو رہا تھا تو حمید میر صاحب نے جو پروگرام کیا تھا 16 مئی کو اور 21 مئی کو، اس نے اپنے پروگرام میں کراچی میں جو ہم نے دھاندلی کی شکایات تھی، اور جب آپ نے بکسا کھلتا ہے اور جب بھی باکس کھلتا ہے تو اس میں سے 60,000 جعلی ووٹ نکلتے ہیں، اور جو حمید میر صاحب نے اپنے پروگرام میں دکھائے جو کہ ہماری موقف کی تائید ہے، جو کہ صافی صاحب نے ڈلوائے تھے. نہیں، جو 60,000 جو ووٹ جاری پڑے. اب میں جیو کے کردار کی طرف آتا ہوں. جیو کا اس کے اوپر جو کردار تھا وہ ہماری شکایت یہ ہے کہ کامران خان اپنے پروگرام میں وہ اوپینین میکر تو ہو سکتا ہے، کنگ میکر نہیں ہو سکتا. ہمارا گیلا یہ ہے کہ جب آپ 10:30 بجے پروگرام کرتے ہیں اور آپ الیکشن اناؤنس کر لیتے ہیں، 18% ریزلٹ پاکستان کا آ چکا ہے. یہ اس کی کچھ تصویری جھلکیاں ہے اور میں اس کی طرف آتا ہوں. یہ پھر کل میں نے ان کا پروگرام نہیں دیکھا کیونکہ جیو کا بائیکاٹ ہو چکا ہے ہمارا. لیکن مجھے جو اطلاعات ملی ہے، دیکھتے بھی نہیں ہے، نہیں دیکھتے نہیں، لیکن جو اطلاعات مجھے ملی ہے کہ کامران خان صاحب نے اپنے پروگرام میں کل یہ دکھایا کہ پشاور میں بھی ریلیاں نکل رہی تھی، یہ بھی جشن منا رہے تھے. جشن منانے میں اور پارٹی کے سربراہ کو دکھانے میں اور پھر ایک اینکر اس کو اناؤنس کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. جب میرا الیکشن تھا، میرا بھی جیسے ایک پولیس اسٹیشن کا ریزلٹ آ رہا تھا تو وہاں سے میری ریلیاں نکل رہی تھی. مطلب الیکشن تو ہم سب پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم نے الیکشن لڑے ہیں، اس سے ریلیاں نکل رہی تھی. لیکن 10:30 بجے اس پروگرام میں اوپینین میکر کنگ میکر بن جاتا ہے اور اس کی رائے جو ہے وہ اس کو امپوز کرتا ہے کہ الیکشن کے ریزلٹ آ چکے ہیں. 18% ریزلٹ آئے ہیں اور اس میں میکسیمم ریزلٹ اگر اوریج دیکھیں تو اس میں خیبر پختونخوا کی ریزلٹ آ چکے تھے. اس 18% جو انہوں نے دکھایا تھا، ٹینجیبل ایویڈنس ہے آپ کی جماعت کے پاس؟ بالکل ہمارے پاس یہ اس کی ویڈیو 13 منٹ کی ویڈیوز موجود ہے جو وہ دکھا رہے ہیں. جانا جگجی صاحب، میں شیخ روہیل اظہر صاحب سے پوچھنا ہے. مختصر میں صرف یہ کہوں گا کہ یہی پی ٹی آئی ان کے بڑے لیڈر اسد عمر صاحب نواز شریف صاحب کی اسپیچ کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد کامران خان صاحب کو بتاتے ہیں کہ ہم نے کے پی میں جیت رہے ہیں اور ہم نے جیت لیا. اب انفارمیشن کو کہاں سے ملی؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں جیو کا نمائندہ نہیں ہوں، نہ اسپوکس پرسن ہوں، لیکن لاجک یہ کہتا ہے کہ کس طرح جیو نے نواز شریف کو اپنے گھر سے اٹھایا، ان کو نیند سے جگایا اور ان کے منہ میں یہ کھلوا دیا کہ 2/3 میجورٹی چاہیے. تیسری بات یہ، کل تو آپ کا ضمیر نہیں جگا جب یہی جیو نظریہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی تھی، جب یہی جیو ختم نبوت کو اٹیک کر رہی تھی، جب ولگریٹی اور فحاشی پھیلا رہی تھی. کل تو آپ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. پہلا انٹرویو تو حامد میر صاحب کو دیا، نمل وہ لے گئے. آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ماسٹر ہیں. اسد عمر صاحب نے کیا کہا تھا؟ اسد عمر صاحب نے کیا کہا تھا؟ الیکشن ریزلٹ آ رہی تھی اس کا ہم نے موقف دیا، اپنا اسٹیٹمنٹ. دونوں کے پوائنٹس آگے. میں سلیم صافی صاحب، آپ ترجمان تو نہیں ہے جو کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں، اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو میں شیخ روہیل اصغر صاحب سے بات کر کے آ رہا ہوں. شیخ روہیل اصغر صاحب، سینیٹر کامل علی آغا صاحب نے ایک سینیریو پیش کیا، اس کے بعد آپ نے یہاں پینلسٹ کی بات چیت سنی. اب یہ سینیریو اتنا ہی خوفناک بننے جا رہا ہے؟
میں آغا صاحب کی بات تو اس لیے سن لی کہ آغا صاحب بالکل میرے دائیں طرف بیٹھے ہیں، وہ اس لیے مجھے سن بھی لی اور میں نے ان کے تاثرات بھی دیکھ لیا. یقین کیجئے اس طرف جو آپ کے ساتھ بیٹھے ان کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیوں اتنی مطلب شور ہے، کیوں اتنا. اصل میرے خیال میں 3 چیزیں یہاں بڑی اہم ہیں. میں الیکشن کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اس میں 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں. ایک تو آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ اس الیکشن میں 2013 کے الیکشن میں فوج بھی پٹرولنگ کر رہی تھی. افواج پاکستان کے ٹروپس جو تھے وہ مختلف پولنگ اسٹیشنز پہ وہ پٹرولنگ کر رہے تھے. آن 1 کال پریزائڈنگ افسر کے 1 کال پہ وہ جو ان کے ٹروپس تھے وہ وہاں پہ پولنگ اسٹیشن پہ موجود ہوتے تھے. ایک منٹ شیخ روحیل اصغر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج بھی پیٹرولنگ کر رہی تھی ریگنگ روکنے کے خلاف، اگر کوئی کمپلینٹ ہوتی تو دے کوڈ ہیو کم انٹو ایکشن، اور عمران خان صاحب یہ بات بھول گئے ہیں کہ فوج وہاں پہ پیٹرولنگ کر رہی تھی. جی میں وہ عرض کر رہا ہوں، یہ تو میری اپنی مطلب میرا اپنا ایک طریقہ یہ کہ میں الیکشن والے دن بالکل کہیں باہر نہیں جاتا. آئی جسٹ سٹ ان مائی آفس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں صرف بات کرنی یہ چاہیے، ہمیں اپنے وہ عوامل دیکھنے چاہیے، ہمیں وہ کازز دیکھنے چاہیے کہ ہم الیکشن میں مات کیوں کھا گئے. اب مات کھا کے اس کی درستگی کرنا ضروری ہوتا ہے. آپ اس کو یہ کہیں کہ ریگنگ ہوتی ہے تو بھی آپ کے پولنگ ایجنٹس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں. یہ ممکن نہیں آج کے دور میں اسد صاحب، یہ بالکل ممکن نہیں ہے. یہ وہ دور چلا گیا جب لوگ دھاندلی کیا کرتے تھے. کوئی اکا دکا نہیں ہے. 5 لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جن میں سے 4 ایگری کر رہے ہیں کہ ایک سوال کہ کراچی میں آپ وقت کھلتے ہیں، لاہور کی 4 حلقے اب کیوں نہیں کھلتے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ناظر کی چیئرمین کو آپ کیوں ہٹا دیتے ہیں؟ 4 حلقوں کی جب بات آتی ہے تو آپ خاموش ہو جاتے ہیں، آپ کو بھول جاتے ہیں. میں بھی آپ کھولیں نا، وہاں پہ بھی میں جناب میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے تو کوئی آبجیکشن نہیں کیا جناب کھولیں، جو جی کرتا ہے کھول لیں. میں نے جب میں نے ایک پروسیس سے نکلا ہوں. اصل مصیبت یہ ہے کہ جیسے یہ فرما رہے تھے نا، ابھی میں سن رہا تھا اس شور شرابے میں کہ نواز شریف صاحب نے تقریر کر دی اور صحافی صاحب نے بڑی خوبصورت دلیلیں پیش کی ہیں. تو اسی طرح الیکشن سے بہت عرصہ پہلے آپ اگر اس گالیں گے نا اس ماضی کو، تو بہت عرصہ پہلے خان صاحب تو اپنے آپ کو پرائم منسٹر ہاؤس میں لوگوں کو مدعو کر چکے ہیں، بلکہ اپنے بچوں کو بھی وہاں مدعو کر چکے تھے کہ اب آپ کی اور میری ملاقات جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوگی. اصل وہ چیزیں آپ کو چین نہیں لینے دیتی. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا ملک اس حالات میں ہے، آپ الیکشن ساری ثبوت ہے، 2100 صفحات پہ مشتمل وائٹ پیپر ہے، 4 حلقوں کی لاہور کی بات آتی ہے، نادرا چیئرمین کو آپ دھمکیاں دیتے ہیں، ان کو ہٹا دیتے ہیں. تو اس سے کیا تصور ہے؟ الیکشن ٹریبیونل میں 400 آپ کی پٹیشن موجود ہے. اور جہاں تک آپ نے صافی صاحب کی بات کی، ظاہری سی بات ہے کہ میر شکیل الرحمان ڈائریکٹ انوالو نہیں ہو سکتے. اگر ناروے کی کسی این جی او سے ان کو مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے چپ کرنا سیکھا نہیں ہے، تو وہ تو اگر میں بولنا شروع کر دوں گا تو پھر میرا مراد صحیح صاحب کی بولتی بند ہو جائے گی. انہوں نے ان کو ایڈ دے دی. اصل پہ ان کا لیڈر جو ہے آج کچھ کہتا ہے کل کچھ کہتا ہے. آج جو اپنا زوم ان کو ہے 11 طریقہ نکال کے دے رہے ہیں، سلیم صافی صاحب سے اپنا پورا کر لیں. اب پاکستان کے عوام اس پہ اعتماد نہیں کرتے. داندلی کو نہیں مانتے. ایک جملہ یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ داندلی خیبر پختونخوا میں بھی ہوئی ہے. خیبر پختونخوا سے شروع کر ہمارے پاس میرے حلقے سے شروع کر ہمارے پاس 50 لاکھ روپے نہیں. ہمارے پاس آپ کی طرح پیسے نہیں ہے، نہ ڈالر آ رہے ہیں کہ ہم ہر علاقے کو ابھی برطانیہ Let's come back to the topic. WikiLeaks پہ پھر بات کریں گے. مولانا صاحب WikiLeaks سے کیسا بھی ہوا؟ مولانا صاحب امریکہ ایمبیسڈر کے پاس جاتے کیا کہتے ہیں؟ مجھے خدمت کا موقع دینے میں ڈالر آپ کے لیے لاتے ہیں. یہ کس برطانیہ سے آپ امریکن ایمبیسڈر کے پاس کون جاتا ہے؟ WikiLeaks سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ مولانا صاحب ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ یہودی لابی کون ہے؟ یہودی لابی کون ہے؟ بات اس پہ سمجھ نہیں آئی نا. شیخ روحیل اصغر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کراس ٹاک پر بات نہیں سمجھ. غلط بات کر رہے ہیں. امریکن ایمبیسڈر کے پاس کون جاتا ہے؟ ایک کر کے بات کر لیتے ہیں نا. ایک ایک کر کے مراد سعید صاحب سب کو معلوم. برطانیہ کون کہتا؟ کن کن ڈپلومیٹ سے ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں نا. ایک منٹ ایسے بات سمجھ نہیں آئے گی. جانا مراد سعید صاحب بات سمجھ آئی. صافی صاحب اتنی ساری چیزیں آپ نے سنی، کچھ کہنا چاہیں گے؟ گو کہ آپ ترجمان نہیں ہے لیکن گروپ سے تعلق رکھتے ہیں. ابھی برطانیہ کا وزٹ آپ کر کے آئے ہیں، امریکن ایمبیسڈر آپ کی آپ خدمت کا موقع مانگتے ہیں ان سے. اور بہت سے لوگ جی صافی صاحب. دیکھیے ایک تو یہ کہ میں جیو کا ترجمان نہیں ہوں، لیکن میں جنگ گروپ کا ملازم ہوں اور ان کے ساتھ نوکری کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں. اور جب تک میں اس گروپ میں ہوں اس کی عزت کو میں اپنی عزت سمجھتا ہوں. اور اتنا میں یہ کہتا ہوں کہ بہرحال ان میں کیونکہ میرے خود 2 کالم
ہماری کچھ چیزوں کے خلاف اس میں چپے اس دوران بھی، تو کچھ سیاسی جماعتوں سے اور کچھ باقی میڈیا گروپ سے وہاں پہ آزادی اظہار رائے باقی کی بنسبت زیادہ ہے۔ اب جہاں تک یہ الیکشن کی دن، چونکہ میں بھی الیکشن ٹرانسمیشن کا حصہ تھا، ٹھیک ہے، ایک لحاظ سے تو میں کہتا ہوں کہ ہماری مینجمنٹ کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے تھا اور حامد میر صاحب کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جب پکار کا آغاز کیا گیا تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ مل کے، تو میں نے خود اپنی مینجمنٹ کے سامنے بڑی شکایت کی تھی، اور یاد رکھیے کہ اس وقت امن کی آشا بھی چل رہا تھا اور وائس آف امریکہ بھی ہم سے چل رہا تھا۔ آپ نے کالم میں بھی ذکر کیا ٹھیک ہے، اب ظاہری بات ہے کہ وہ تو حضرت علی کا غالباً قول ہے کرم اللہ وجہہ کا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، تو یہ تو جیو کے ساتھ بھی ان کی طرف سے یہ ہونا تھا۔ اور جہاں تک حامد میر صاحب کا معاملہ ہے، تو حامد میر صاحب کے ساتھ میں بھی، چونکہ ہمارا اختلاف بھی ہوتا تھا اس مہینے میں بھی ایک دوسرے کے کالم، لیکن میں ان سے کہتے کہ بھائی یہ تم اتنا زیادہ جو ہمارے عمران خان صاحب کو اٹھا رہے ہو، اور ہر مہینے میں تقریباً ایک انٹرویو ہوا ہے، اور جب عمران صاحب صحتیاب ہو گئے اس الیکشن کے فراڈ کے بعد بھی سوکار، تو انہوں نے پہلا انٹرویو جیو پہ اور پہلا انٹرویو حامد میر صاحب کو دینا وہ کیا، اور اس میں اس طرح کی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا جس کا عمران خان صاحب کی جس پروگرام کا ذکر کیا جاتا ہے، اس میں اسد عمر صاحب نے بات کی، وہاں اپنی کامیابی کا ذکر کیا، یہاں پہ جو ہے مسلم لیگ نون کو مبارکباد دی، یہ سب کچھ ہو گیا۔ تیسری بات کہ اس سے پہلے عمران صاحب کے ساتھ حادثہ ہو گیا، اور یہ چیز بھی ریکارڈ پہ کہ جب تک وہ بستر سے نہیں اٹھے تھے تو مجھ جیسے آدمی نے بھی اس کے خلاف ایک لفظ لکھنا یا بولنا اپنے یہاں کے مشرقی روایات کے خلاف سمجھا، اور حامد میر بیچارے تو اتنے تڑپ رہے تھے، اور اسی دن لاہور پہنچے، اگلے دن ان کے ہاتھ سے وہ کر دیے۔ وہ ٹھیک ہے، ابھی ان کے زخموں پہ جتنی نمک پاشی کی جا سکتی ہے وہ کر لی جائے، اور حامد میر صاحب پہ تو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا۔ بالکل، آپ صافی اس چیز کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے نا، حامد میر کے حملے کی ہم نے شدید مذمت کی ہے، وہ ایک اچھا جنرل سے جس کے ساتھ مذمت کھڑے ہیں، لیکن میڈیا گروپ کے خلاف ہم نے بولا ہے کہ وہ 8 گھنٹے کی نشریات جو تھی وہ پاکستان کے خلاف تھی۔ وہ اس وقت تو ہسپتال میں پڑے تھے نا، میر شکیل الرحمان صاحب کے گھر میں تو زیر علاج نہیں تھے نا، وہاں پہ کیا عمران خان صاحب عیادت کے لیے گئے؟ حامد میر صاحب کے حملے کی ہم نے مذمت بھی کی، ہم نے وہ اعتزاز جس کے ساتھ ہم زیادتی کر چکے ہیں، جو ہمارے اے آر وائی گروپ کا وکیل ہے وہ تو گیا ادھر روتا رہا ہے، اس کو چھوڑے۔ میں جو کہتا دیکھیں اس ایشو پہ اگر ہم آ جائے، کیونکہ میرے خیال میں انشاءاللہ ہم سب ٹھنڈے پڑ جائیں گے اگر ہماری صحافت کی یہ بھی حالت رہے گی نا، ایک دوسرے پہ یہ کیچڑ اچھالنا کسی کے اشارے پہ، اور یہ شوز میں بھی جو ان کا سیاستدانوں کے ایک دوسرے کے بارے میں یہ لہجہ رہے گا، تو انشاءاللہ بہت جلد کوئی آ جائے گا جو ہم سب کو گھروں کے اندر بھیج دے گا، وہ تو ایک الگ بات ہے۔ یعنی کہ آپ بھی وہی سینیریو کہہ رہے ہیں جس کی طرف کامل علی آغا صاحب نے اشارہ کیا۔ ظاہری بات ہے کہ جب ڈیموکریٹک فورسز، ذرا سول سوسائٹی، اسد غور کیجئے سلیم صاحب، میں معذرت کے ساتھ سلیم صاحبی، ذرا سلیم صاحب کی ایک بات پہ غور کیجئے، اگر یہی ہمارا وتیرہ رہا تو یہ بات ذرا غور کی طلب ہے کہ اگر ہم نے اپنا صاحب ہم نے آج تک اپنا وتیرہ کب بدلا ہے تو بدلنا چاہیے نا، تاریخ گواہ ایشو پہ آتا ہوں۔ ارشد جو ایشو ہے، دیکھیں یہ تحریک انصاف کا مطالبہ بالکل جائز ہے، اسی لیے عدالتیں ہیں، اسی لیے وہ تھی، اور فیصلہ انصاف نہ ملا تو کہاں جائیں؟ جلد از جلد ہونا چاہیے۔ ایک منٹ اچھا یہ بھی ٹھیک ہے، نہیں یہ بھی ٹھیک ہے کہ پہلا فیصلہ ان 4 کا ہونا چاہیے جو یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر پورے پاکستان میں، اور پھر پورے پاکستان میں۔ لیکن ایک چیز اور بھی، ابھی انہوں نے کراچی کا ذکر کیا، میں اس دن کراچی میں تھا، اور کراچی کا مثلا مراد سعید صاحب سوات میں تھے، باقی ادھر، تو کراچی میں اگر کوئی گروپ وہ پولنگ اسٹیشنوں پہ قبضہ کر چکی تھی، باقی وہ جیو نے اور اس میڈیا نے، جیو نے اور باقی تمام میڈیا نے بھی وہ دکھایا ہے، اور ان کو فوٹیجز سب موجود ہیں، ریکارڈ پہ کمپلینٹس بھی موجود ہیں 400 سے زیادہ، لیکن اس پہ سنوائی کوئی نہیں ہوئی، اور اب جو حالات بن رہے ہیں وہ کافی خوفناک ہے۔ ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو سینیٹر کامل علی آغا صاحب سے پوچھیں گے کہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ پہ بات ہو رہی تھی، جو حالات بننے جا رہے ہیں، کیا وہ اس کا ڈائریکٹ آؤٹ کم ہے کہ حکومت اس کو ریزالو نہیں کر سکی؟ ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سینیٹر کامل علی آغا صاحب، ہم پچھلے کافی دنوں سے ایک بات سن رہے تھے اور کافی سارے ایونٹس بھی ایسے ہوئے جس سے یہ لگ رہا تھا کہ سول ملٹری ریلیشن شپ میں کچھ دراڑ پڑی ہوئی ہے، حکومت اس کو کیا ہینڈل کر سکی، اور جو کچھ آگے ہونے جا رہا ہے وہ ڈائریکٹ اس کا آؤٹ کم آپ کو لگ رہا ہے؟
ارشد، جو مزاج ہیں وہ ایک دن میں نہیں بدلا کرتے. جو لوگ آج بھی یہ کہیں کہ ہم 99 کی دہائی سے اپنے نظام کو شروع کریں گے، جہاں سے سلسلہ ٹوٹا تھا وہاں سے جاری و ساری کریں گے، تو سارا نظام اقتصادی بھی، ڈالر کا نظام بھی، مہنگائی کا نظام بھی، لوڈ شیڈنگ کا نظام بھی، ہر خرابی کا نظام وہ اسی طرح چلا رہے ہیں. تو وہ ضد والا نظام بھی ویسے ہی چلا رہے ہیں. جو ضد انہوں نے 99 میں ہر ادارے کے ساتھ جنگ کر کے، لڑائی کر کے، آپ کو یاد ہوگا نا کہ ایک وقت میں 3 لڑائیاں تو آپ لوگ میڈیا کے اوپر چلاتے رہے نا، پریزیڈنسی کے ساتھ بھی، جوڈیشری کے ساتھ بھی، اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے ساتھ بھی، اور آرمی چیف کے ساتھ بھی. اس دفعہ ذرا جنگ مختلف ہو گئی ہے. اب جنگ ایسے ہو گئی ہے کہ پہلے جنگ تھی آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان. اب انہوں نے اتنی شدت اختیار کر دی ہے، وہ 2.5-3 سال کے بعد ہوئی تھی. اب 8 ماہ کے اندر انہوں نے جنگ جو ہے فوج، پوری فوج اور وزیر اعظم کے درمیان لگا لی ہے. میں سمجھتا ہوں ان کا مزاج آپ کے سامنے ہے. وزراء جس قسم کے بیانات دیتے ہیں، کوئی ذلیل کی بات کرتا ہے، کوئی قلم کی بات کرتا ہے، اور یہ ساری صورتحال آپ کے خیال میں اب اسی وجہ سے بنی ہے. ہمارے ساتھ اسلم عوان صاحب، ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے بیورو چیف موجود ہیں. اسلم عوان صاحب، آپ نے سلیم صافی صاحب کی گفتگو بھی سنی، خبر بھی آپ نے دی تھی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ ارشد صاحب، میں نے نہیں دی تھی. یہ خبر اسلام آباد سے بریک ہوئی تھی، اور جب یہ اس پہ ہمارا بیپر ہوا تو اس پر میجر عامر صاحب کا فون بھی آیا، اور اس نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا، اور اس نے اس بات کی تردید کی کہ ہماری کوئی اس قسم کی بات ہوئی ہے. اور دوسرا، جو سلیم صافی صاحب نے گفتگو کی ہے، میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں کہ سلیم صافی جیسے عظیم صحافی جو ہیں، لیکن ان کو اس بات کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ سلیم صافی جیسے عظیم صحافیوں کی جو عظمت ہے وہ ہم جیسے ذلیل صحافیوں کی وجہ سے ہے. اگر ہم جیسے کمزور اور اس قسم کے گھٹیا صحافی نہ ہوتے تو ان کو کون عظیم آدمی کہتا، اور یہ دنیا ٹی وی جیسا کوئی چینل نہ ہوتا جو بوگس اور غلط خبریں شیئر کرتا ہے، تو جیو کو پھر کون عظیم کہتا. تو میں اس کو اس بات پر یہ گزارش کروں گا، درخواست کروں گا کہ وہ مایوس نہ ہوں اور یہ صحافت کو نہ چھوڑیں، بلکہ صحافت کے ساتھ وابستہ رہیں، کیونکہ ہم جیسے ذلیلوں کی وجہ سے ان کی عظمت قائم ہے. جی کچھ کہنا چاہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ بیپر انہوں نے دیا یا کس نے دیا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ تھا تو میرے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے، میں پہلے اسلم عوان کو فون کر کے پوچھتا کہ بھئی آپ میرے بھائی ہیں، آپ نے یہ خبر کس بنیاد پہ دی ہے، نمبر 1. نمبر 2 چیز یہ کہ اگر مجھے کیا قصور، اب آپ اس مینجمنٹ کا حصہ ہے، آپ نے بھی کا خیال یہ تھا کہ شاید خبر انہوں نے دی، انہوں نے اس پہ صرف بیپر دیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ پچھلے ہفتے اسی میجر عامر کے گھر پہ 2-3 پولیٹیکل لوگ تھے مختلف، اس کے اسلم عوان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے بھائیوں جیسے ہیں. ہمارا لیکن آج کے کانٹیکس میں صافی صاحب یہ میٹنگ میں نے تو آپ کو کہہ دیا، دیکھیں ہر بندے کو، میں کل بھی مزدور تھا، میں آج بھی مزدور ہوں، میں مزدور رہوں گا. ٹھیک ہے، میرا تو اپنے جرنلسٹوں سے اس چیز پہ ہو کہ آپ سیاستدان، مفتی اور جج اور لیڈر اور اسٹیبلشمنٹ کے مہرے نہ بنیں. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ اس صحافی کے ماں باپ پہ بھی لعنت ہو جس نے کبھی بھی کسی پاکستانی یا غیر ملکی قوت کے کہنے پہ صحافت کی ہو یا کر رہا ہو، لیکن مجھے بھی ماں باپ نے حلالی جنا ہوا ہے. تو میں اس لیے کہتا ہوں، آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر معاملہ میرا غلط ہو، میں اپنے پی این سے بھی معافی مانگ لوں گا. یہ ایئر وائی سے میں مسلسل رابطہ کرتا رہا. آج دوسرا دن ہے، صابر شاکر گواہ ہے، کاشف عباسی گواہ ہے. انلیگل ڈاکومنٹس پہ، بغیر ڈاکومنٹس کے ایئر وائی کا رپورٹر فیض اللہ گیا ہوا ہے ادھر، اور ان دونوں کو پتہ ہے. وہ ایک الگ معاملہ ہے، میں ان کے لیے کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میرے کمیونٹی کا. اسلم عوان صاحب، جب یہ خبر چل رہی تھی تو میں نے اس سے پہلے میجر عامر صاحب سے متعدد بار کوشش کی کہ میرا رابطہ ہو جائے، ان سے میرا رابطہ نہیں ہو رہا تھا، وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہے تھے. آپ دونوں کا ورژن آ گیا. شیخ رحیل اصغر صاحب، آپ یوم شہداء کی تقریب میں بھی موجود تھے، وہاں جو آپ نے ماحول دیکھا، جو سینٹیمنٹس دیکھے، وہاں پہ کافی ساری فیملی سی، کافی سارے فوجی پہ تھے، وہ جو ماحول تھا، کیا حکومت کو اس کا ادراک ہے کہ وہاں پہ سینٹیمنٹ اس وقت کیا ہے؟ اصل میں اس پہ بالکل کوئی دو رائے نہیں. کچھ ایسے گفتگو ہوئی، کوئی الفاظ استعمال کیے گئے جن کی وجہ سے کسی کی دلداری ضرور ہوئی ہوگی، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ پچھلے کچھ عرصہ دراز کے بعد، یہ تھوڑا دن کے بعد معاملات کو اس ڈگر پہ لے آئے. جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب گوادر گئے تھے،
تو چیف آف آرمی اسٹاف بھی ساتھ تھے اور اس کے بعد ان کی خاصی آپس میں انٹریکشن بھی ہوئی اور معاملات کو جو سدھارنے کی کوشش کر لی گئی اور کہیں حد تک سدھار بھی لیے گئے اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ معاملات کوئی مثبت انداز میں چلنے شروع ہوئے اور ایک میں اور آپ سے گزارش کروں معاملہ یہ ہوتا ہے جیسے سلیم صافی صاحب آج ہرٹ ہوئے ہیں ایک خبر سے. میں آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں بھی یہ کہا تھا کہ ماضی میں یہ ایک طریقہ تھا رواج تھا کہ اگر کوئی غلط خبر آتی ہے اور وہ خبر کی تصدیق نہیں ہو پاتی تو پھر وہ ادارہ اس کے معافی اس شخص سے مانگتا ہے جو ہرٹ ہوتا ہے اس خبر سے. آج وہ زمانہ نہیں رہا. اب معاملہ کچھ تھوڑا سا ہوگا لیکن ہم اس کو اتنا ڈسکس کرتے ہیں اپنے پروگرامز میں کہ وہ معاملہ اصل پہ تو کچھ شاید بہت کم نظر آتا ہوگا کم ہوتا ہوگا لیکن جب آپ ڈسکس کرتے ہیں تو معاملہ بہت بڑا نظر آتا ہے. وہ اتنا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اتنی اپنی آرا دیتے ہیں اتنی ہم اب یہاں پہ یہ بات ہو رہی تھی اب اس پہ دو رائے تو نہیں ہے. حامد میر صاحب پہ حملہ ہوا انتہائی افسوسناک نہایت برا لیکن آخری بات اتنے بڑے صحابی پہ حملہ ہوا سپریم کورٹ کے اندر اتنا بڑا حملہ ہوا 20 سال تھا اور اس کے بعد ان کا وہ کیس ذکر کیا وہ میڈیا کمیشن کا حصہ ہے نارویجن ایمبیسی کا جو ذکر ہے وہ اسی کمیشن کا حصہ ہے تو اسی کمیشن کے ساتھ قائم ہوتا ہے اس کی دلائل میں شکایت ہے جمہوریت سے کمزوریوں سے حکومت سے لیکن عام جو ہے اس حکومت کو اس میرے خیال میں اسد آپ ان دونوں سے صاحب مراد سعید صاحب سلیم صافی صاحب اسلم عوان صاحب سب کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی اور 11 مئی کے بعد جو صورتحال بننے جا رہی ہے کامل علی آغا صاحب کہتے ہیں کہ اگر حکومت نے اس پہ ایکشن نہ لیا جو ریکمنڈیشنز پڑی ہیں اس پہ عمل درآمد نہ کیا تو حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہوں گے. لیکن شیخ روحیل اصغر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اس کا ادراک ہے کافی بہتر ہو رہی ہیں چیزیں. اور جس ملاقات کا ذکر ہوا جو کہ ملاقات کنفرم کی سلیم صافی صاحب نے بھی جان اچکزئی صاحب میں صرف اس میں کنفرمیشن نہیں ہوئی تو عامر میر کی اس میں نہیں ہوئی لیکن ملاقات ہوئی 2.5 گھنٹے تک ملاقات ہوئی. اس کے کیا کانٹینٹس تھے کیا نہیں تھے وہ اس کے پارٹیسپینٹ شاید بہتر جانتے لیکن آج کل کے حالات میں جب اس طرح کی خبر جس کو سلیم صافی صاحب کہتے ہیں آپ سلیم صافی اس میں ایک عقیل یوسفزئی تھے یہ جو ہم سمرائز جس طریقے سے کرتے ہیں نا ارشد میں بھی جرنلسٹ ہوں ٹھیک ہے اور میں پرنٹ میڈیا سے اسکول کے دور سے میں جرنلزم کر رہا ہوں. اس ملاقات کے کنٹینٹس آپ مجھ سے پوچھیں میں آپ کو سب دے دیتا ہوں. اس ملاقات میں کے کنٹینٹس آپ سے 2.5 گھنٹے کی ملاقات پہ پوری بات کریں گے. اس ہفتے میں میری اسد کیسر سے بھی ملاقات ہوئی بالکل اس پہ پوری بات کریں گے. کل آپ ٹائم دے رہے ہیں ہمیں پروگرام کا 2.5 گھنٹے اس ملاقات میں کیا ہوا بالکل سلیم صافی سے اس پہ بات کریں گے. اور جس طرح صافی صاحب کو آج اس ایک خبر سے اتنی دل آزاری ان کی ہوئی ہے کہ جو بقول ان کے کہ کچھ غلط تھی اس میں خبر سے نہیں گٹیا پن سے دل آزاری ہوتی ہے اور اس سے ہم پوری بات کریں گے. اسی طرح بہت ساری خبریں ہیں جیسے خواجہ شریف کمیشن رپورٹ میں بھی ہوا اور بہت ساری خبریں جو 8 گھنٹے کا ذکر ہوتا ہے اس سے بھی شاید کچھ لوگوں کی دل آزاری ہو لیکن ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے اس کا ادراک ہونا چاہیے. میں پروگرام کے لیے تیار ہوں جس وقت کرنا چاہے. ایک ہفتے آپ کی تمام ملاقاتوں کا اور میروں کا. اچھا کل ملاقاتوں کا ذکر کرتے ہیں. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.